عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیسن عرش صحبائی کی غزل نمبر 2 کا دوسرا حصہ ہے۔ چونکہ عرش صحبائی کی جو غزل آپ کی اس درسی کتاب میں درج ہے، غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2، تو آج ہم غزل نمبر 2 کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو غزل نمبر 2 کا جو دوسرے حصے کا پہلا شعر ہے وہ ہے: یہی بہت ہے کہ یہی بہت ہے کہ مجھ پہ تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ یہی بہت ہے کہ مجھ پر تیری توجہ ہے، تیری نگاہ کا انداز دوسرا ہی صحیح۔ تو یہ عرش صحبائی کی غزل نمبر 2 کا دوسرا شعر ہے۔ تو اس شعر میں عرش صحبائی فرماتے ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میرے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہے اور میں تمہاری نظر میں ہوں۔ حالانکہ مجھ پر تمہاری نظر کرم نہیں ہے، حالانکہ آپ کی نظر مجھ پر ہے، لیکن یہ نظر کرم نہیں ہے، بلکہ میری طرف دیکھنے کا تمہارا دوسرا ہی انداز ہے۔ آپ تو میری طرف دیکھتی ہے، لیکن دیکھنے کا آپ کا دوسرا ہی انداز ہے، یعنی تم مجھ پر ستم ہی ڈھاتے ہو، لیکن کیا کم ہے کہ تمہیں میں یاد تو ہوں۔ یعنی محبوب، جو عرش صحبائی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت ہے کہ تم نے مجھے یاد رکھا ہے، تمہاری نظر میں ہوں، حالانکہ مجھ پر تمہاری نظر ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے محبت بھری نظر سے نہیں دیکھ رہی ہو، بلکہ میری طرف دیکھنے کا تمہارا دوسرا ہی انداز ہے۔ آپ کا انداز یہ محبت بھری نظر نہیں ہے، بلکہ آپ کا ایک الگ ہی انداز ہے دیکھنے کا، یعنی تم مجھ پر ستم ڈھاتی ہو، طرح طرح سے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ تمہیں میں یاد ہوں۔ لیکن میں پھر بھی اس میں راضی ہوں، خوش ہوں کہ اتنا ہو کر بھی، اتنا نہ چاہنے میں بھی تم مجھے یاد کرتی ہو، تم مجھے وقتاً فوقتاً یاد کرتے ہو۔ تو اس طرح اس کے بعد جو شعر ہے، غزل نمبر 2 کا آخری شعر ہے، وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اگر وہ مجھ سے جدا ہے چلو جدا ہی صحیح۔ اس شعر میں عرش صحبائی فرماتے ہیں، پہلے جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے تحلیل کے معنی ہیں گل جانا، حصہ بن جانا، حل ہو جانا، کسی سے گل ملنا۔ تو اس شعر کی ہم جب تشریح کرتے ہیں تو اس میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یعنی وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے عرش، اے عرش وہ میری روح میں تحلیل ہو چکا ہے، یعنی شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو میری روح میں گل مل گیا ہے، کہ میرا محبوب تو میری روح میں وہ میری روح میں داخل ہوا ہے، میرا محبوب میری روح میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر ظاہراً وہ مجھ سے الگ ہے، دور ہے، تو چلو ایسا ہی سے، اگر ظاہراً وہ مجھ سے الگ ہے، مجھ سے دور ہے، تو ایسا ہی صحیح، لیکن
حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، حقیقت میں وہ میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، کیونکہ وہ میری روح میں گل مل گیا ہے، وہ تو میرے قلب اور روح میں سما چکا ہے۔ میرا محبوب میرے قلب یعنی میرے دل اور میرے روح میں سما ہو چکا ہے۔ یعنی عارف صہبائی اس قطع شعر میں فرماتے ہیں اپنے آپ سے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تو میری روح میں گل مل گیا ہے، کہ میرا محبوب میری روح میں گل مل گیا، میری روح میں داخل ہوا ہے، میری روح میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر ظاہراً وہ مجھ سے الگ ہے، اگر ظاہراً دکھاوے کے لیے وہ مجھ سے الگ ہے، دور ہے، تو چلو ایسا ہی صحیح، لیکن حقیقت میں میرا محبوب مجھ سے دور نہیں ہے، وہ تو میرے قلب و روح میں سما چکا ہے۔ میں نے اپنے روح کو اپنے دل میں اپنے روح میں سمایا ہے، اس کو اپنے روح میں جگہ دی ہے، اس کو اپنی دل میں جگہ دی ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج بس اتنا ہی۔ تو اس طرح سے ہم نے عارف صہبائی کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 مکمل کی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں کوئی اور شاعر ہم اٹھائیں گے جس کی ہم حالات زندگی، ان کے ادب کے کارنامے، اس کے بعد اس کی شاعری پر بھی پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔